کہتے ہیں کہ کچھ سفر لا حاصل ہوتے ہیں، نہ راستوں کی خبر، نہ ہی منزل کا کچھ پتہ، بس چلتے جاؤ، یہاں تک کہ قدموں تلے بچھونا رسائی کا ریگستان پاؤں جھلسا دے، ناامیدی کے ببول دامن سے لپٹ جائے اور دل کے اجڑے گلستان کا ایک ایک پھول مرجھا جائے۔ اور ویسے بھی انسان امیدوں سے بندھا ہے، ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ بہرحال لاہور کے ہی چھوٹے لو طبقے کا رہنے والا کاشان اپنے ماں بابا کا سب سے چھوٹا بیٹا اور اپنے 3 بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ بڑے سکون اور عزت کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ مجموعی طور پر وہ ایک خوش مزاج، ملنسار، محبتیں نشاور کرنے والا، شاعرانہ انداز رکھنے والا شخص تھا۔ کاشان نے جب کالج میں ابھی 15 سال کی عمر میں فرسٹ ایئر سے نکل کر سیکنڈ ایئر میں قدم رکھا ہی تھا کہ زندگی کی مشکلوں کے بدلے قدرت کی طرف سے اسے محبت کا تحفہ مل گیا، اور پتہ ہے اسی تحفے نے اس کے اندر تک بہت سارا اجالا بھر دیا تھا۔ تب جب افشین کا کلاس میں پہلا دن تھا، بار بار کاشان کی نظر اس لڑکی پر جا ٹھہرتی تھی، بالکل سادہ سا حلیہ، سارے بال سمیٹ کر پونی کی شکل میں باندھے ہوئے تھے۔ اس میں دلکشی تھی، جس کی رنگت دودھ اور ملائی جیسی نظر آنے والی لڑکی اسے پہلی نظر میں بہت بھا گئی تھی۔ مزید ٹائم ضائع کیے بنا اس نے افشین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اور افشین نے بھی اس کی دوستی ایکسیپٹ کرنے میں دیر نہ لگائی، اور جناب دھیرے دھیرے وہی دوستی پیار کے رنگوں سے لبریز بھی ہونے لگی۔ کاشان کے دل میں کب عشق کی آگ بھڑکنے لگی تھی اسے کچھ خبر نہ ہو سکی، اور ویسے بھی پیار کوئی پلاننگ سے تھوڑی نہ ہوتا ہے، پیار تو بس ہو جاتا ہے، کب، کیسے، کس سے، اور جو اس احساس کو محسوس کر پاتا ہے وہی جانتا ہے جب پیار اس کے دل میں پھول کھلانے شروع کر دیتا ہے۔ بہرکیف اسی محبت کی وجہ سے وہ دونوں کالج کے ریگولر اسٹوڈنٹ بھی بن گئے، کیونکہ ایک دوسرے سے ملے بات کیے بنا ان کو سکون بھی نہ ملتا تھا۔ اسی لیے چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، حتیٰ کہ بیمار بھی ہوں، تب بھی ہر حالت میں ضرور کالج پہنچتے، یہ سوچ کر کہ کالج کے بہانے سے دونوں کی ملاقات تو ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع تو مل جاتا ہے، ایک دوسرے کے بہرکیف وقت بڑی تیزی سے اپنی اڑان بھرتا رہا، اور ان کی محبت کی پینگیں بھی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ لیکن شاید محبت کرتے ہوئے وہ بھول گئے، یا پھر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہر رشتے میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر رشتہ اگر کچھ دیتا ہے تو کچھ لیتا بھی ہے۔ جناب فائنلی BA کے ایگزام ختم ہوئے تو افشین کے گھر والوں نے افشین کا کہیں اور رشتہ طے کر دیا، اور اسی انفارمیشن کے حوالے سے افشین نے کالج کے لاسٹ ڈے پر کاشان کو آگاہ کرنا چاہا۔ تبھی کاشان کا تو یہ بات سن کر دل دھک سے رہ گیا تھا، مگر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کاشان نے اسے اپنے اور اس کے رشتے کو گھر میں بتانے کے لیے پلان کیا کہ دیکھو افشین، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم دونوں ابھی بھی ایک ہو سکتے ہیں، میں بھی گھر میں بتا دیتا ہوں اور تم بھی بتا دو، کم سے کم رشتہ تو ہم دونوں کا پکا ہو جائے گا، اور رہی بات جاب کی، وہ تو ہماری شادی سے پہلے کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی، پھر تو انکار کرنے کی وجہ بھی نہیں رہے گی۔ ویسے بھی ابھی تو صرف تمہارا رشتہ ہی طے ہوا ہے، منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی نا، تم تو ویسے بھی مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہا، اور خبردار تم نے کسی اور سے شادی کا سوچا بھی تو۔ تبھی افشین نے جواب دیا کہ ہاں بے شک میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پر یہ بھی سچ ہے کہ میں اپنے ماں بابا سے بھی بہت محبت کرتی ہوں، اور ان کی اجازت بنا کبھی کچھ نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کر سکتی، وہ جہاں کہیں گے میں چپ چاپ وہیں شادی کر لوں گی، اور نہ ہی تمہارے میرے رشتے کے بارے میں گھر والوں سے بات کروں گی۔ یوں سمجھ لو آج ہماری ملاقات کا بھی یہ لاسٹ ڈے ہی ہے، میں ہم دونوں کی محبت کو بھولنے کی کوشش کروں گی، اور تم بھی کوشش کرنا، لائف میں میری طرح تم بھی آگے اور موو کر لینا۔ افشین کی زبان سے تو اگلتا ہوا زہر کاشان کے کانوں کے راستے دل میں اسے اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی یہ کہتے ہی افشین اس کے پاس سے جانے کے لیے پلٹی
کہ فوراً کاشان نے اس کا بازو پکڑ کے روک لیا، یہ کہنے کے لیے کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری زندگی سے کہیں دور چلا جاؤں گا، مگر مجھے ایک بات بتاتی جاؤ کہ کیا تمہیں مجھ سے محبت کرنا ایک غلطی لگتا ہے؟ کیا تم نے مجھ سے محبت کالج میں محض ایک ٹائم پاس کرنے کے لیے کی تھی؟ اگر تمہیں اپنے ماں بابا کے خلاف کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں تو پھر تم نے محبت ان سے پوچھ کر کیوں نہیں کی؟ شادی ان کی مرضی سے کر رہی ہو تو محبت بھی انہی کی مرضی سے کر لیتی، کم سے کم میرے جذباتوں کے ساتھ یوں کھلواڑ تو نہ ہوتا۔ پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیتی تو میں تبھی اپنے دل کو سمجھا لیتا جب تم نے سیکنڈ ایئر میں اور میرے دل میں پہلا قدم رکھا تھا۔ روک لیتا اپنے آپ کو کہ تم محبت تو ایک غریب سے کر سکتی ہو مگر شادی نہیں۔ کیا تمہارے لیے یہ سب مذاق تھا جیسے بھولنے کے لیے تم مجھے کہہ رہی ہو؟ کیا تمہارے لیے اب میں کہیں نہیں ہوں، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا؟ کیا تمہارے لیے کیا وہ زیادہ پیسے والا ہے جس کے لیے تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ بہرحال تم جانا چاہتی ہو میری زندگی سے تو بے شک چلی جاؤ، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ کبھی بھی باندھ کر نہیں رکھوں گا۔ بس ان سارے سوالوں کے جواب مجھے دیتی جاؤ، اتنا تو حق رکھتا ہوں نا میں۔ ہاں بس جاتے جاتے ایک احسان بھی مجھ پر ضرور کر دینا، اگر کبھی بھی تم نے مجھے سچے دل سے محبت کی ہو، کبھی فرصت میں محبت کے 2 پل یاد کر کے جس طرح تم نے مجھے اپنی لائف سے ایک جھٹکے میں ہی گرا دیا، اس وقت اسی طرح ایک آنسو بھی گرا دینا۔ کاشان نے اپنی آنسو بھری آنکھوں سے افشین کو دیکھا، تبھی کاشان کی آنکھ سے آخر کار ایک قطرہ اس کی گالوں سے پھسل کر افشین کے ہاتھ کی پشت پر گر ہی پڑا۔ مگر افشین کاشان کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے اپنا ہاتھ چھڑا کر فوراً چلے گئی، پر حقیقتاً افشین نے کاشان کے پیروں کے نیچے سے اس وقت زمین کھینچ ہی لی تھی۔ اس وقت اس کی کیفیت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی، جیسے دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا ہو۔ کاشان تو وہیں پر وفا کی مورت بنے اپنے دل پر پاؤں رکھے اسے جاتا دیکھتے ہوئے کھڑا رہا۔ البتہ اس کی آنکھیں پوری کوشش کے باوجود بغاوت کر رہی تھی کہ فوراً اس کے قدموں سے لپٹ کر اسے روک لے، کہیں بھی جانے نہ دیں۔ اور ویسے بھی جناب، سورج ڈوبنے لگے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی زندگی سے جانے لگے تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسے روک لیں یا جانے دیں۔ کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش بالکل ایسی ہی ہے جیسے مٹھی میں ریت کو روکنے کی کوشش۔ مٹھی کتنی بھی سختی سے بند کر لیں، انگلیاں ٹوٹنے لگیں گی، رگوں میں خون جم جائے گا، لیکن ریت پھر بھی انگلیوں کے بیچ سے پھسل کر نکل جائے گی، لیکن ہاتھ بالکل خالی رہ جائے گا۔ اور شاید زندگی بھی خالی اسی طرح سے رہ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تو اسی وقت اپنی اندرونی کیفیت اس پر یہاں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کا اب تو مریض عشق بن چکا تھا، چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کی خواہش پوری کر کے اس کے ساتھ اپنی دنیا بسانا چاہتا ہے، مگر وہ تو بس جاتی جا رہی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے پلٹ کر اس کی حالت پر اپنی نظریں کرم نہیں کی۔ اسے تو حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اس نے جس لڑکی سے محبت کی تھی کیا یہ وہی تھی؟ اتنی کٹھور سنگ دل تو یہ کبھی بھی نہ تھی، پھر اب یہ کیسے بدل گئی؟ کاشان کا تو دل اندر سے بالکل خالی ایک دم سے ہی ہو گیا تھا، بس اس کا دل چاہ رہا تھا کہ خوب پھوٹ پھوٹ کر رہے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تو پیار کیا تھا، کوئی غلطی تھوڑی کی تھی، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ کیا لوگ صرف رشتے بنانا ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ آسان ہوتا ہے، اور جب نبھانے کی باری آتی ہے تو انہیں یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگتا ہے؟ اور آج افشین کی اس حرکت سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ آگ کے دریا میں ڈوب کر جانا ہر عاشق کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی ہے، اور ویسے بھی بہت آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ جو چلا گیا اسے جانے دیں، لیکن جو احساس روح تک پہنچ گیا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دینا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ پیار تو جب آتا ہے بارش کی طرح آتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تو طوفان کی طرح جاتا ہے۔ بہرکیف وقت پہیے کے چکر کی مانند گھومتا چلا گیا، اور کاشان پہلے جتنا بولتا تھا اب اتنا ہی خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا قصور نہیں تھا، اس کی تو عمر تھی خواب دیکھنے کی۔ سو ایک جگہ پر بس بت بنا چپی تان کر بیٹھا رہتا، نہ کچھ کھاتا
نہ پیتا، نہ بولتا، نہ ہنستا، نہ سوتا، بس ایک جگہ پر کتنے کتنے گھنٹوں بے سود ہو کر بیٹھا سوچوں کی وادیوں میں گم رہتا۔ اس نے تنہائی کے اس قلعے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بند کر لیا تھا، اور اس تنہائی کے سوا اب اس کا کوئی بھی ہمسفر نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عشق تنہائیوں سے بھرا ہے، اور پھر میں نے آج تک یہی سنا تھا کہ عورت ایک ہی مورت کو دل میں سجائے ان کو ہی پوجتی رہتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا رہتا ہے۔ مگر کاشان کو دیکھ کر مجھے آج اچھے سے سمجھ بھی آ گیا کہ چاہے مرد ہو یا پھر عورت، کوئی بھی وفاداری کی مہرت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بے وفائی کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ صرف مرد ہی ہو، عورت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اس سارے واقعے سے کاشان نے تو اپنی زندگی سے اپنے حصے کا سبق بھی بخوبی سیکھ لیا تھا کہ جو لوگ پیار کرتے ہیں وہ ہارتے بھی ہیں، اور جو ہارتے ہیں اس کو اپنی ہار بڑی گریسفلی ماننا بھی چاہیے، کیونکہ زبردستی کوئی بھی کسی کا بھی پیار حاصل نہیں کر سکتا، نہ میں نہ آپ۔ بہرکیف دن، مہینے، سال بدلتے گئے، مگر 20 سالہ کاشان افشین کی محبت کو ابھی تک بھول ہی نہ پایا تھا۔ اور ویسے بھی یہ بھولنا بھی تو ایک یاد کرنے کا بہانہ ہی ہے۔ کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پر یہ پیار کم وقت ختم ہی نہیں ہوتا۔ مگر ہاں، ایک فرق بس اتنا کاشان میں آیا تھا کہ ہر وقت سوچوں اور ٹینشنوں کی وجہ سے وہ اب نفسیاتی مریض بنتا جا رہا تھا، اور بنا سوچے سمجھے خالی دماغ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں سے تو کبھی اپنے ماں بابا سے بس یہی کہتا رہتا کہ آخر میرے پیار میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو امیری غریبی میں چناؤ کرنا پڑا۔ بہت سارے سوالات اس کے من میں پنپ رہے تھے جن کا وہ اتنے سالوں سے جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ جواب تو کہیں سے نہ ملا، تو آخر کار یوں ہی سوچوں کی گہرائیوں نے اس کے دماغ پر کافی برا اثر چھوڑ دیا۔ اس کے دماغی توازن کا کئی جگہوں سے علاج کروایا گیا، مگر اس کی حالت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتی ہی چلی گئی۔ بہرحال کاشان کی فیملی کو کسی سے پتہ چلا کہ عمر روڈ پر ہی کوئی فاؤنڈیشن ہاؤس کا ایک ادارہ ہے جہاں پر ذہنی مریضوں کے مفت علاج کے ساتھ ساتھ رہائش بھی وہیں پر موجود ہوتی ہے۔ مزید دیری کرنے کے بجائے انہوں نے کاشان کو وہاں ایڈمٹ کروا دیا، اور اس کا علاج وہاں سٹارٹ بھی ہو گیا۔ تبھی وہاں علاج کے دوران 5 سال بیت بھی گئے، اور کاشان کی حالت میں پوری طرح تو نہیں مگر کافی بہتر سدھار اب رونما ہو رہا تھا۔ بس کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ایک دن میں اچانک دماغی توازن اتنا زیادہ بگڑتا کہ اپنے آپ کو بار بار صاف ہی کرتا رہتا۔ اسے لگتا جیسے اس کے اوپر کیچڑ لگا ہے، گندگی سے بھرا ہے، تو اسی لیے بار بار اپنے ہاتھ کبھی دھوتا رہتا، تو کبھی کپڑے ہی بدلتا رہتا، تو کبھی نہاتا رہتا، اور جناب صبح سے لے کر دوپہر تک ایک پوری ٹینکی اور ایک پورا صابن ختم کرنے کا ٹارگٹ رکھتا، صرف اپنے ہاتھ ہی دھو دھو کر۔ اسے تو اس دوران میں کچھ بھی سمجھ نہ آتا کہ وہ کیوں بار بار صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے، بس ایویں دھوتا رہتا، پر باقی ہر لحاظ سے وہ بالکل اچھا ہو چکا تھا۔ بس اچانک سے سوچیں اس کے دماغ پر گردش کرتی، تبھی یہ اس کی حالت ہوتی، ورنہ وہ بظاہر ایک نارمل انسانوں کی طرح ہی بیہیو کرتا۔ اس کی بظاہر کنڈیشن دیکھتے ہوئے فاؤنڈیشن نے تو اسے کچھ دنوں کے لیے گھر وزٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، مگر اس نے ہی گھر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اتنے 5-6 سالوں میں اس کی فیملی کا کوئی بھی فرد اس سے ملنے کے لیے اسے محض دیکھنے کی غرض سے بھی نہ آیا تھا، جیسے وہ سب کے سب اسے بھول گئے ہوں، ورنہ گھر بھی تیرتھ، حج، پاک زیارت وغیرہ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ کاشان گھر نہیں گیا تو فاؤنڈیشن میں ہی انہوں نے اسے جاب دے دی تاکہ وہ فارغ نہ رہے، اس کا دماغ اور دل کسی نہ کسی کام میں بس ویست رہے، ساتھ میں اس کی بھرپور محنت کا معاوضہ یعنی سیلری بھی ملتی تھی، اور کاشان بھی خوب خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی جاب نبھاتا رہا۔ یعنی جب کوئی کالج یا یونیورسٹی وغیرہ سے لوگ اسے اس ادارے کا وزٹ کرنے کے لیے آتے تو پورے ادارے کی ہسٹری کے ساتھ ساتھ وزٹ بھی انہیں کرواتا، تاکہ ان سبھی اسٹوڈنٹس اور پیشنٹس کو ہنسی مذاق کے علاوہ اپنی شاعری بھی خوب پیش نظر کرتا۔ اسی طرح بیماروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ آفس کے چھوٹے موٹے ورک بھی
पूरी ईमानदारी के साथ करता रहता, जैसे अब यही उसकी दुनिया बन गई हो, इनके अलावा उसका जैसे कोई ना हो, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि अपने हो या पराए, दुनिया किसी की नहीं होती। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी से किसी के भी चले जाने से लाइफ रुक तो नहीं जाती ना। उसने अपने आप को खुदा के स्पुर्द हमेशा के लिए कर दिया था, उसी की खिदमत में अपने आप को मगन कर लिया था। एक्चुअली दुनिया के तमाम रिश्ते जब इसका साथ छोड़ गए तो उसका भी फाउंडेशन के बाहर की दुनिया से मन उचाट सा हो गया था, और तभी ये फाउंडेशन ही उसके लिए उसके अकेलेपन का इलाज बन गया, या फिर सीधे मायनों में सहारा बन गया था। और साहब, जिस अकेलेपन के पास फाउंडेशन हाउस जैसे अदारे का सहारा ना हो तो वो लाइलाज हो जाता है। और वैसे भी जनाब, किसी शायर ने मोहब्बत के बारे में क्या खूब कहा है कि मोहब्बत कैद है, इस कैद का आदी ना हो जाना, सलाखें टूट जाएं तो रिहाई मार देती है। बहरहाल काशान की कहानी से तो मैंने यही सीखा कि हमें अपना सर किसी भी इंसान के आगे नहीं बल्कि अपने अल्लाह के आगे झुकाना चाहिए। अता के हाथ भी जोड़ने हो रिक्वेस्ट के लिए, तब भी अपने खुदा के आगे हाथ रिक्वेस्ट के लिए जोड़ो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर हमारे लिए कोई कर ही नहीं सकता। और आप जानते हैं, इंसानों के सामने तो सर झुकाने में सिवाय ज़िल्लत के कुछ नहीं मिलता। अगर हम 2 कदम चलकर अल्लाह के आगे सर झुका दें तो वो 10 कदम आगे बढ़कर हमारा झुका हुआ सर दुनिया के सामने उठा देता है। और वैसे भी हमें अपने उस रब बादशाह पर जो ऊपर आसमान पर बैठा है उसी पर कामिल यकीन और उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि बेशक वही हमारी नियतों का फल देता है। आमीन। बाय।